ایک شرابی، اللہ اکبر، ساری زندگی شراب پی، ساری زندگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ برائیوں سے حفاظت فرما دے. شراب ام الخبائث. شراب پینے والا پھر ہر گناہ کر لیتا ہے چونکہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. شراب پیتا رہا. آج جب اس کا انتقال ہوا ہے تو حالت یہ ہے کوئی غسل دینے تیار نہیں. اس کی عورت پریشان ہے. اس نے کرائے کے لوگ بلائے مزدوری دے کر، جنہوں نے غسل دیا، کفن دیا اور اس کا جنازہ تیار کر کے جنازہ اٹھایا. ساری بستی تماشا دیکھ رہی، چونکہ سب کے ذہن میں یوں تھا کہ شاید بستی میں اس سے زیادہ گندا گنہگار کوئی نہیں. یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے. پچھلے دنوں میں نے یہ آپ سے قریب ایک بستی ہے، نام نہیں لیتا، ایسا ہی ایک شخص، ساری بستی انگلیاں کرتی تھی کہ اس سے زیادہ گندا شاید گاؤں میں کوئی نہیں. لیکن موت کب آئی معلوم ہے؟ 27 رمضان، لیلۃ القدر. 27 رمضان. اب اس کے اندر کیا ہے وہ تو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے مشائخ لکھتے ہیں کسی کے گناہ کو دیکھ کر گنہگار سے نفرت نہ کرنا. گناہ سے تو نفرت ہو، شراب سے نفرت ہو، لیکن شرابی سے نفرت جائز، زنا سے نفرت، لیکن زانی سے نفرت اللہ حفاظت فرمائے. وہ بے نیاز بادشاہ ہے، جب چاہے جسے چاہے بخش دے اور جب چاہے جسے چاہے کھڑا کر دے کہ لاؤ حساب. کون حساب دے سکتا ہے؟ ہماری بستی میں ابھی میں نے 2 دن پر سنا ایک ایسا ہی شخص، ہمارے ماموں نے مجھے فون کیا کہ مول صاحب ان کا انتقال ہو گیا. میں کیا بات کرتے تھے؟ کہاں ابھی رمضان میں انتقال ہو گیا. رمضان میں تو کہاں رمضان نصیب ہوئی. اب اللہ کی شان ہے. ہم لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کرے، مکہ مدینے کی موت نصیب کرے. ایک تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. کیا مانگنا چاہیے؟ عافیت. اللہ عافیت دے. اور جب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو عمر لمبی ہو. جیسے ابھی جتنے بھی میرے پاس آتے ہیں سب ڈرے سہمے آتے ہیں اور ہر ایک آ کر یہ کہتا ہے مول صاحب دعا کرو کہ اللہ حفاظت کرے. کیا مطلب؟ مرنا نہیں ہے. حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ مرنا. وہ چاہتے ہیں عمر لمبی ہو. تو آسان دعا یہ ہے اے اللہ عمل صالح کے ساتھ برکت والی عمر دے. تنہا لمبی عمر کا کوئی مطلب نہیں. آدمی کو عمر لمبی مل گئی، گناہوں کی راہ لے لی تو یہ تو وبال جان ہے. آدمی یہ مانگے کہ اللہ عمر برکت والی اور وہ عمل صالح کے ساتھ، تو جتنا جیے گا عمل صالح کے ساتھ یہ نور علی نور ہے. کیا ہے؟ نور علی نور. جب اس کا جنازہ لے کے چلے لوگ، بستی سے بالکل باہر ایک بلند پہاڑی، اس پہاڑی کے ٹیلے پر ایک اللہ والے عبادت گاہ بنا کر عبادت میں رہتے تھے. کبھی بستی میں آتے نہیں تھے، بس اپنا کام عبادت ہر وقت. لیکن جب یہ کرائے کے لوگ جنازہ لے کر آتے ہوئے نظر آئے، وہ اللہ کے ولی وہاں سے اتر رہے نیچے اور اس جنازے کو کندھا دیا، اپنے کاندھے پر اٹھائے. تو بستی والے حیران ہیں کہ یہ اللہ کا ولی آج تک نہیں آیا کسی کے جنازے میں. آج کیا بات ہو گئی کہ جس کو ہم نے غسل نہیں دیا یہ ان کو کندھا دے رہے. اتنا ہی نہیں، بذات خود اللہ اکبر جنازے کی نماز پڑھائی. کیا پڑھائی؟ جنازے کی. تو کچھ تو عمل ہوگا نا بھائی، کچھ تو ہوگا نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا لیکن کس کو پتہ تھا؟ جنازے کی نماز پڑھائی. تو اب سارے لوگ نماز میں شریک ہو گئے اس نیت سے کہ اللہ والے کے پیچھے نماز پڑھ لو، شاید اس کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے. بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں
کہ پیچھے چلنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے حضرت ابھی ایک قصہ سنا رہے تھے، عجیب قصہ. ایک عورت کا جنازہ ہوا، جنازے کی نماز ہوئی، لوگ دفن کر کے چلے گئے تو ایک کفن چور قبرستان میں گیا، مٹی ہٹائی اور کفن چرانے لگا. تو جیسے اس نے کفن چرانے کی کوشش کی، اس عورت نے زبان کھولی. عورت کیا کہہ رہی ہے؟ عجیب ہے، مغفور مغفورہ کو ننگا کر کے جا رہا ہے. مغفور کے معنی جس کی بخشش ہو گئی، مغفورہ جس کی بخشش ہو گئی. تو جس کی بخشش ہو گئی، وہ جس کی بخشش ہو چکی ہے اس کو کفن چرا کے کیا کر کے جا رہا؟ ننگا کر کے جا رہا. تو وہ سہم گیا، یا اللہ، آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ قبر سے آواز آئے، آج یہ عورت بول رہی ہے. اس نے کفن چھوڑ دیا، ڈرا ہوا سہما ہوا باہر نکل گیا، زاروں قطار رو رہا. کسی اللہ والے کی خدمت میں گیا، اللہ والے نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے. اللہ کہا حضرت میں بھیٹ نہیں سمجھا، یہ بھیٹ کیا ہے؟ کہا جس عورت کا کفن تو نے چرانے کی کوشش کی وہ اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی. اللہ نے اس کی تو مغفرت کر ہی دی تھی، لیکن جتنے لوگ اس کے جنازے میں تھے اللہ نے سب کو معاف کر دیا تھا. تو بھی جنازے میں تھا، تیری بھی مغفرت ہو گئی تھی. اس لیے اس نے کہا کہ مغفور مغفورہ کو ننگا کر کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے والوں کی مغفرت ہو جاتی، اور بعض مرتبہ پیچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. کس کا نظام ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے. وہ اللہ کے ولی بذات خود قبر میں اترے، دفن کیا، مٹی ڈال دی، دعا ہو گئی. تو لوگ تعجب کا مجسمہ بنے. کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا بتلاتا ہوں. اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا ہے. کہا لے چلو. تو اس کے گھر لے گئے. اس کی بیوی تھی بیچاری، اس نے تو ساری زندگی شراب میں گزار دی. اس کی بیوی تھی، دستک دی، وہ پردے کے ساتھ آئی. تو یہ اللہ والے پوچھتے ہیں اے بہن تیرے شوہر کا کوئی نیک عمل؟ کیا پوچھا؟ تیرے شوہر کا کوئی؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا حضرت کیوں مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں کوئی جنازہ پڑھنے تیار نہیں، میں مزدوری دے کر لوگ لائی، غسل دیا، جنازہ اٹھایا. اگر نیک عمل ہوتا تو یہ نتیجہ نہ ہوتا. کہا میری بہن یہ سب جانتے ہیں میں کبھی عبادت خانے سے باہر نہیں آیا، آج میں نے جنازہ پڑھایا، کوئی تو بات ہے. کہا نہیں حضرت مجھے یاد نہیں کوئی عمل ہو. کہا نہیں کچھ تو عمل ہے. تو اس عورت نے کہا حضرت آپ کیوں اصرار کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں تھا، مجھے غیب سے ندا آئی کہ اے میرے بندے اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل، دیکھ میرے دوست کا جنازہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. دوست کا جنازہ آ رہا ہے، دوست کا جنازہ آ رہا ہے. تو اس عورت کو عجیب حیرانی ہوئی کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے اور اس کو غیب سے ندا آ رہی کہ اللہ کے دوست کا جنازہ، تو کچھ ہے. اس نے اچانک کہا ہاں مجھے یاد آیا. کہا کیا یاد آیا؟ کہا یہ تو انتہائی شرابی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا، لیکن اس کی ایک عادت تھی. کہا کیا عادت تھی؟ کہا یہ کبھی کبھی جب پی کے تھک جاتا، اس کا نشہ اتر جاتا تو یہ غسل کرتا تھا، اچھے کپڑے پہنتا، خوشبو چھڑکتا اور مسجد میں جا کر رات کے اندھیرے میں ایک کونا پکڑ لیتا اور زاروں قطار آنسو بہاتا تھا اور رو رو کر ایک ہی دعا کرتا تھا اے اللہ مجھ سے یہ چھوٹ نہیں رہی ہے لیکن تو اپنا فضل مت روکنا. رو رو کر آنسو بہاتا اور معافیاں مانگتا. اے اللہ میں بہت چاہتا ہوں چھوٹ جائے، نہیں چھوٹ رہا لیکن اے اللہ تو کرم کر دینا، تو رحم کر دینا. وہ اللہ کے ولی جیسے یہ سنا کہ مسجد میں جا کر کونے میں اندھیرے میں آنسو بہاتا تھا، آپ نے فوراً فرمایا بس 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 میری بہن میں سمجھ گیا اس کا اللہ کے خوف سے رونا
اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف ہی نہیں کیا ہے، اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے، اپنے دوستوں میں شامل کر. تو ہمارا اللہ بڑا مہربان ہے، اور رمضان تو ہے ہی مغفرت کے لیے. ہمیں چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کرے، سچی اور پکی توبہ کرے، اور اللہ سے دوستی بنی رہے، اس کے لیے آئندہ کوشش جاری رہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.